مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بنا خنجشیں تشے اور بنا خنجشیں اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبیر کیا ماتم شبیر کیا ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے بنے بوترا خاک مرم ہو گئی زخم خاک مرم ہو گئی زخم جس گھڑی بندنے لگا کنگنا تو حاطف نے کہا دشت کبریٰ میں جگہ رکھے دشت کبریٰ میں جگہ بے کفن تھا لاشیں نوشہرن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چاہ دے منہ چھپانے کو نہ چاہ دے تین دلہن کے گھبرا گئے یہ سنے کے صدا سیور انام عباس ناور سے یہ دم کیا کلام لو بھائی جنگ ہو چکی قصہ ہوا تمام آیا سویتی میں حسن موت کا آیا سویتی میں حسن موت کا پیام ہم شکل مصطفیٰ کو بلا لو پکار کے مانگو دعا ذرا سے ہما میں ہوتا مانگو دعا ذرا سے ہما میں ہوتا یہ کہہ کے قبلہ رو ہوئے سلطان کائنات درگاہ کبریاء میں دعا کی اٹھا کے ہاتھ اے خالق زمین و زمان رب پاک ذات ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم ان ظالموں کے ہاتھ سے قاسم کو دے تو حافظ جہاں ہے کریم الرحیم ہے یا رب بچائے دے گے بچائے یا رب بچائے دے گے بچائے دی میں نکلا یہ سب کے منہ سے کے ہے حسن کے لال زینب نے اٹھ کے کھول دیے اپنے سر کے بال سینے میں ہل گیا دلے بانو اے خوش خصال چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نام چلائی ماں گزر گیا کیا میرا نونہال عابد کا تب سے گرم بدن سرد ہو گیا قاسم کے چھوٹے بھائی کا موت قاسم کے چھوٹے بھائی کا موت چلائی روکے زوجے عباس نوجوان یا رب ہے تو یتیم حسن کا نگاہ بار سن کر یہ غل دلہن کے بھی آنسو ہوئے روان لے
پکاری کے لے کر بلائے ساتھ پکاری کے میری جان خالق کرے کرم نا آہو بکا کرو دولہا پا بنیے مدد کے دعا دولہا پا بنیے مدد میں اس اضطراب میں جو سنا ساز کا سخن زانوں سے سر اٹھا کے ہوئی قبلہ رو دلہن آہستہ کی عرض کے اے رب ظلم نہ دشمن کا پتہ یا پہ لفظ دے دشمن کا پتہ یا پہ لفظ دل حسن لڑنے گئے ہیں تشنہ دہنے تیری راہ ہمیں رکھ میرے ابن ہم کو تو اپنی رکھ میرے ابن ہم کو تو اپنی پناہ میں یا رب دلہن بنے مجھے گزری نہ ایک شب دلہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لا پر کیا کہو کہ اب میرے رو پر کیا کہو کہ اب میرے رو پڑتا شبر کے آفتاب کا وقت غروب ہے دولہا سے پہلے مجھ کو ڈالے دولہا سے پہلے مجھ کو ڈالے تب غش میں جھکا پرس پا جو غیرت قمر مارا کسی نے فرق پائے گردتان کر برچھی لگی جو شیش کی ٹکڑے ہوا جگہ گرتے تھے ہسپتے کے کمر پر گرتے تھے ہسپتے کے کمر پر لگا تارق کتے کھا کے پکارے امام کو فریاد یا حسین بچا لو فریاد یا حسین بچا لو غلام کو جھپٹے جو شاہ فوج پر چمکا کے ذوالفقار بجلی گری عزیز کے لشکر پائے ایک بار اس غیظ میں یمی سے جو آئے سوئے سار بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی بھاگوں بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی بھاگوں کا جب بھاگڑ میں کودے رہنے کی زمین لالو دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پکاری گھر چلو بھائی مہندی لگا بنے قاسم بھائی تم پواری گھر چلو بھائی مہندی لگا کیسی شادی قیامت یہ آئی ہوئی دلہا دلہن میں جدائی نیک اپنا ملینے نیک اپنا ملینے نیک اپنا ملینے نہ پائی بھائی کیا جلد گھر سے سدھارے رسم پورے ہوئے نا ہمارے منتظر ہے برات
شادی کا تنام نیا ہے سو زخموں سے پرز ہوا ہے خون سب دست و پا میں خون سب دست و پا میں لگا بر میں شادی کی رنگی خبا ہے سر پا پھولوں کا سہرا بندھا ہے چاند سا لہو میں چاند سا لہو میں چاند سا لہو میں بھرا ہے گھر چلو بھائی مہندی لگاؤ رن میں قاسم جو ہم شبی ہے جناب امیر تھا اس وجہ سے مغیرت میرے منیر تھا اور عاشق جمال شیب نظیر تھا پروانہ چراغ رسول پروانہ چراغ رسول خدیر اکبر سے کہتا تھا کہ چچا تو امام ہے اے بھائی جان ہم تو تمہارے اے بھائی جان ہم تو تمہارے غلام ہیں یہ کہتے تھے کہ تم میرے دادا کی شان ہو دل ہو جگر ہو آنکھوں بھائی کی جان ہو اے بھائی جان کیا تیری خوبی بیان ہو حضرت حسن کی طرح سے شیریں حضرت حسن کی طرح سے شیریں زبان ہو پھر پیار سے وہ ہاتھوں کو گردان میں ڈال کے کہتے تھے قتل ہوئیں گے 18 کہتے تھے قتل ہوئیں گے 18 سال کے اتنے میں فوج ظلم سے تیر جفا چلے اور یہاں سے پیشوائی کو اہل وفا چلے آئے خدا کی سمت سے سوئے خدا چلے کہتے تھے شاہزور مقدر سے کیا کہتے تھے شاہزور مقدر سے کیا چلے قاسم رہے اور اکبر و عباس رہ گئے 70 دو تن میں 3 جواب 70 دو تن میں 3 جواب پاس رہ گئے اس غم سے جو حسین کی حالت ہوئی تباہ تب ہاتھ پکڑے خیمے میں قاسم کو لائے شاہ زینب سے پھرے یہ بولے امام فلک پناہ درپیش ہم کو آج ہے 2 بے قصوں درپیش ہم کو آج ہے 2 بے قصوں کا بیاہ تقریب سوگواروں میں دولہا دلہن کی ہے زینب اٹھو اٹھو یہ وصیت حسن زینب اٹھو اٹھو یہ وصیت حسن ابن حسن کو لا کے لباس حسن پنا
قاسم کی ماں کو مادر کبریٰ کو جلد لاؤ. وہ بولی جان بوجھ کے بھیا نہ یہ سناؤ، اس کام کے لیے تو کسی اور، اس کام کے لیے تو کسی اور کو ماتم کے گھر سے کوئی بھی جاتا ہے بیاہ میں، بیٹوں موئے کو کوئی بلاتا ہے، بیٹوں موئے کو کوئی بلاتا ہے، بیٹوں موئے کو کوئی بلاتا ہے بیاہ. جن ہاتھوں سے کہ بیٹوں کے لاشیں اٹھاؤں میں، ان ہاتھوں سے بھتیجے کو دولہا بناؤں میں. فرش عزا جو یہاں پہ ماتم بچھاؤں میں، کبریٰ کو وہاں لباس عروسی پہنا، کبریٰ کو وہاں لباس، کبریٰ کو وہاں لباس عروسی پہنا. کیوں کر بھلا یہ اس سے ہو جو خیر خواہ ہو، میری تو یہ دعا ہے مبارک یہ بیاہ ہو. یادش بخیر فاطمہ صغرا نہیں یہاں، رخصت کے وقت کہتی تھی مجھ سے وہ ناتواں. قاسم کا بیاہ ہووے سفر میں جو ناگہاں، تم یاد کر کے مجھ کو بلا، تم یاد کر کے مجھ کو بلا، تم یاد کر کے مجھ کو بلا لیجیو. افسوس کی جگہ ہے کوئی نہ مبر نہیں. قاسم کا بیاہ ہوتا ہے اس کو خبر، قاسم کا بیاہ ہوتا ہے، قاسم کا بیاہ ہوتا ہے اس کو خبر نہیں. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غم حسین کی لذت کسی کو کیا، غم حسین کی لذت کسی کو کیا، معلوم یہ غم ہے درد محبت کسی کو کیا، معلوم غم حسین کی. الہی جھولے سے رن میں بھی کوئی آتا ہے، عجب ہے شوق شہادت کسی کو کیا، معلوم عجب ہے شوق شہادت کسی کو کیا، معلوم
سجدہ ہے سجدے میں تیرا سر کٹنا قیام سجدہ ہے سجدے میں تیرا سر کٹنا حسین تیری عبادت کسی کو کیا معلوم حسین تیری عبادت کسی کو کیا یہ قلب فاطمہ زہرا کو دیتے ہیں تسکین یہ قلب فاطمہ زہرا کو دیتے ہیں تسکین ہمارے اشکوں کی عظمت کسی کو کیا معلوم ہمارے اشکوں کی عظمت کسی کو کیا نہر پہ قبضہ ہے پانی مگر نہیں پیتے نہر پہ قبضہ ہے پانی مگر نہیں پیتے رہے وفا کی حقیقت کسی کو کیا معلوم غم حسین کی محمد و علی فاطمہ حسین و حسن محمد و علی فاطمہ حسین و حسن یہ ہے خلاصہ قدرت کسی کو کیا معلوم یہ ہے خلاصہ قدرت کسی کو کیا معلوم غم حسین کی لذت کسی کو کیا معلوم یہ غم ہے درد محبت کسی کو کیا معلوم غم حسین کی صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من لعن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى
فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اثر عرفان کے تعلق سے بیان فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم کسی کو دولت معرفت عطا فرمائے تو دوسرے لوگ کس طرح یہ پہچان سکتے ہیں کہ اسے عرفان کی دولت نصیب ہوئی یا نہیں؟ دوسروں کے لیے ایک نسخہ بھی ہوا اور خود عرفان حاصل کرنے والے کے لیے جستجو کا سامان بن گیا کہ وہ اس اثر کے ذریعے سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل کے کتنا زیادہ قریب آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ عارف کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں غم اور چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مزاجتاً مغموم ہوتا ہے، لیکن جب اس کا دیدار کیا جائے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوتی ہے۔ مسکراہٹ صرف چہرے پر ہوتی ہے، دل اس کا نہیں مسکرا رہا ہوتا ہے، دل میں اس کے غم ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، جس کی سبب سے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش ہے اور جس بھی طرح کی اس کی زندگی گزر رہی ہے اپنی زندگی میں یہ خوش ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس دنیا میں ایک پل کے لیے بھی خوشی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ منزل عرفان میں دولت معرفت علی تو بہت دور ہے۔ اگر اسے دنیا کی معرفت حاصل ہو جائے تو اسے نتیجہ مل جاتا ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تو ایسا عقل مند نہیں ہے جو قید خانے میں ہونے پر خوش ہوتا ہو۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے عرفان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے دل کا غم بڑھتا جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے غم کا کسی اور کو پتہ نہ چلے، اسی لیے وہ جب ملاقات کرتا ہے تو مسکراتے ہوئے ملتا ہے۔ سامنے اگر کوئی عارف ہی ہو تو صرف وہی اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے غم کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ عمومی دنیا اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر چلی جاتی۔ توجہ ہے نا، اس سبب سے وہ خوشیوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں غم پیوست ہو وہ خوشیاں منانا پسند نہیں کرتا۔ اس سبب سے اس کے ہاتھ اور پیر اور جوارے سے کوئی بھی ایسا عمل ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو کسی خوشی کی دلیل بن جائے۔ وہ صرف چہرے پر سنت رسول کے اعتبار سے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملتا ہے، اور صرف اسی وقت کہ جب جس کی معرفت نے اس کے دل کو غم زدہ کیا ہے، اگر اس کی خوشی کا یقین ہو تو اسی وقت خوش ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کی ذاتی زندگی میں خوشیوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، وہ ان تمام چیزوں پر پابندی لگائے رہتا ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ معرفت کا بہت زیادہ گہرا تعلق غم سے ہے۔ اسی لیے دولت عرفان کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے مجلس حسین جیسی دولت عطا فرمائی، تاکہ اگر انسان کو غم زدہ رہنے کی عادت رہے گی تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ توجہ ہے نا، یعنی یہ دنیا کتنی عجیب ہے۔ یہ دنیا لوگوں کو
उकसाती है नाचने पर, दीवाने होने पर, खुशी से कह कहे लगाने पर। इन तमाम उमूर में दुनिया लोगों को दावत देती है। जिसने इस दुनिया की हकीकत को और इसके धोखे को पढ़ लिया वो इस कमतरीन महफिल में आना जाना पसंद ही नहीं करता। और ये कि जब उसने उसके साथ इस दुनिया ने क्या सलूक किया कि जिसकी मारिफत को खुदावंद आलम ने अपना इरफान करार दिया है, इस सबब से उसने अपने रिश्ते को हमेशा के लिए दुनिया से तोड़ लिया। तवज्जुहात है, यानी गम का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ इरफान से है। इसी सबब से जब भी कोई दुआ या ज़ियारत पढ़ी जाती है तो उस वक्त ज़ायर का मिजाज, दुआ पढ़ने वाले का मिजाज गमगीन होता है। जब वो नमाज़ पढ़ रहा होता है, जब वो सजदे कर रहा होता है तो उसका मिजाज गमगीन होता है। इतना ज़्यादा कि परवरदिगार आलम ने दुआओं और ज़ियारतों में आंसुओं को बर्दाश्त किया, अपनी नमाज और सजदों में आंसुओं को बर्दाश्त किया, रोज़ों और हज व ज़कात में उसने आंसुओं को बर्दाश्त किया, लेकिन एक भी पल नहीं है ऐसा जहाँ उसने इबादत में हंसने का हुक्म दिया हो, क्योंकि वो गम के ज़रिए से मारिफत को फैला रहा है। वो दिलों में गम पैदा करके उनमें शऊर और बेदारी पैदा कर रहा है ताकि इंसान इरफान हासिल करे। लेकिन इस दुनिया में अगर इंसान अपने किसी गम की बात करे तो हर गम वक्त के गुजरने के सबब से भर जाता है, और एक दिन आता है जब उस गम से इंसान का दिल उठ जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो हमेशा बाकी रहने वाली है हमेशा बाकी नहीं रहने वाली है, मारिफत का ज़रिया नहीं बन सकती। इसीलिए अल्लाह ने इरफान को गम हुसैन में रख दिया है, क्योंकि अब इस गम की कोई मंजिल मुंतहा नहीं है और दिनों के गुजरने के साथ ये कम नहीं होता जाएगा बल्कि इसमें और ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। इसीलिए जो जितना बड़ा हुसैन के लिए गम कर रहा है वो उतना बड़ा अल्लाह का आरिफ साबित हो जाता है। मौला फरमाते हैं आरिफ का चेहरा मुस्कुराहट से और उसका दिल गम से भरा हुआ होता है। दौलत इरफान के असबाब मजलिस बनाए गए। इसी मजलिस में उन क़यामत खेज़ ख़जानों का तज़किरा होता है। जब ज़ायर ने पूछा मेरे मौला मैं क्या करूं ऐसा जिसकी वजह से आप सबकी ज़ियारत एक साथ हो जाए, तो इमाम ने जो दौलत उसे अता फरमाई है उसका नाम है ज़ियारत जामिया, जिसमें ज़ायर सलाम कर रहा है। आज उस ज़ियारत के जिस जुमले पर आपकी खिदमत में ज़िक्र है, ये जुमला दलील बन गया इस बात की कि जो ज़ायर अस्सलामु अलैकुम कह रहा है उस कुम से मुराद किसका घराना है। और जो है ना, क्योंकि लोगों ने कुम को रसूल का घराना तस्वुर किया कि हम सलाम कर रहे हैं उन लोगों पर जो रसूल का खानवादा है, जबकि ज़ियारत में दरमियान में वो इरफान महफूज है। और वो आज वही एक जुमला दरमियान में आया है कि जिसमें कुम के माना रसूल के घराने के नहीं है, बल्कि जब ज़ायर अस्सलामु अलैकुम कह रहा है तो इससे मुराद सैयदा का घराना है। सैयदा के घराने को रसूल ने अपना घराना करार दिया। खुदावंद आलम का मिजाज ही यही है कि वो जब किसी के ख़ानदान को बाकी रखता है तो उसने हमेशा ख़ानदानों को बेटियों के ज़रिए से बाकी रखा, उनके नाम को बेटियों के ज़रिए से आगे बढ़ाया। कुरान मजीद में एक सूरा है जिसका नाम है आल इमरान। जनाब इमरान की आल का जिक्र हुआ। कौन है का ये है ईसा इब्न मरियम के नाना, ईसा के नाना का नाम है इमरान। एक रोज़ ये हुआ कि उनकी ज़ौजा अपने घर से बाहर जब चीज़ों को देख रही थी तो उन्होंने देखा कि एक घोंसले में परिंदे के कुछ बच्चे हैं और उनकी माँ
ان کی غذا کی تلاش میں کہیں گئی ہے، اور جب وہ چڑیا پلٹ کر واپس آئی تو اس نے آ کر اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ تو یہ مادر مریم جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اور جذبہ ممتا کا یہ عالم کہ کتنی مصیبتوں سے لڑ جھگڑ کر اپنی اولاد کے لیے روزی کا انتظام کر کے آئی ہے، تو لہٰذا ان میں احساس سے ممتا پھوٹا۔ انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار تو مجھے بھی اولاد عطا فرما اور تو مجھے بھی ماں بنا دے۔ خدا نے دعا کو قبول کیا۔ ان کے شوہر جناب عمران، ان کو یہ وحی آ گئی کہ ہم آپ کو عن قریب ایک بیٹا دینے والے ہیں، جس بیٹے کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ چھو کر لوگوں کو شفا عطا کرے گا، عالمین کے لیے نشانی ہوگا۔ اور یہ خبر انہوں نے اپنی زوجہ سے کہی اور دنیا سے گزر گئے۔ زوجہ انتظار میں ہے کہ بھئی وہ بیٹا ہمیں ہوگا جو عالمین کے لیے نشانی ہے، لیکن جب اولاد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو ایک بیٹی ہوئی ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گئی کہ شوہر نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا، لیکن ہوئی بیٹی ہے۔ پھر جب اس بیٹی کی زندگی کا کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے اس بیٹی کو ایک بیٹا عطا کیا جو لوگوں کو چھو کر ہمیشہ کے لیے انہیں شفا عطا کر رہا تھا۔ تو انہیں سمجھ میں آیا کہ جس بیٹے کا ذکر اس نے کیا وہ بیٹا میرا نہیں تھا بلکہ وہ مریم کا بیٹا ہے، اور مریم ان کی بیٹی ہے۔ یعنی اللہ جب کسی کو ایسی آیت یا حجت عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے جو عالمین میں نشانی بن جائے تو اس بیٹے کو عطا کرنے سے پہلے ایک بیٹی عطا کرتا ہے۔ تو اب عیسیٰ کو اولاد مریم کے ساتھ ساتھ آل عمران کہہ کر یاد کیا جاتا ہے کہ یہ عمران کی اولاد ہے۔ اور جو ہے نا، یعنی ایک بیٹی آئی اور بیٹی کے باپ کا نام آل پہ پڑ گیا۔ یہ خداوند عالم کا مزاج ہے، ایک عالمین کے لیے نشانی دینا ہے تو پہلے اس نے بیٹی عطا فرمائی۔ تو جب اس نے 11 حجتیں اس زمین پر بھیجنے تھی تو اس وقت اس نے رسول کو پہلے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کو 11 بیٹے ہوئے، جن 11 بیٹوں کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم جب کسی کا نام باقی رکھنا چاہے تو ان کی اولاد کا سلسلہ بیٹی میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس سبب سے جب رسول کے گھرانے کو سلام کیا جائے گا تو وہ رسول کا گھرانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ بیٹی کا گھرانہ ہوگا جس کی وجہ سے آج تک رسول کا نام زندہ ہے۔ اسی لیے زیارت جامعہ میں جب زائر کہتا ہے السلام علیکم تو اس کم سے مراد گھرانہ سیدہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ کون سا جملہ ہے زیارت میں آج؟ السلام علیکم یا اصول الکرم، میرا سلام اس گھرانے پر جو کرم کی اصول ہے۔ الف صاد لام روٹ ہے، اس سے لفظ بنا اصل۔ اصل کتے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں بیج کو، جو بیج زمین میں بو دیا جاتا ہے اس بیج کو کہتے ہیں اصل، اور جو اس کے بعد ابھر کر باہر آتا ہے وہ شجر ہے۔ پورا پھیلا ہوا گلشن جس میں ہزاروں شجر ہوتے ہیں، ان تمام اشجار کا ذمہ دار وہ پہلا بیج ہوتا ہے، جس بیج کو زمین میں بونے سے گلشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس پہلے بیج کو کہتے ہیں اصل، یعنی کسی چیز کی روٹ۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ یہ پھیلے ہوئے درخت
اپنے وجود میں اس بیج کے محتاج ہوتے ہیں. اگر وہ بیج نہ ہو تو پھر یہ پھیلا ہوا درخت نہیں ہوتا. اصول الکرم ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے پوری عالمین میں آج عبادتیں اور کرم اور سخاوتیں اور اخلاق و کردار اور دین الہی کی جو شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان شاخوں کے پیچھے ذمہ دار بیجوں کو اصول الکرم کہا جاتا ہے. توجہ نہیں کرتے؟ کوئی بات تو عجیب نہیں. اصل یعنی بیج ہے. درخت نہیں ہوتا اگر بیج نہ ہوتی. ویسے ہی اولاد شاخوں کی طرح ہے. ان کے ماں باپ اصل ہے. ماں باپ نہ ہوتے تو بچے نہ ہوتے. اسی لیے پوری پھیلی ہوئی دنیا میں جتنی بھی انسانیت ہے، یہ ساری انسانیت درخت کی طرح ہے. کسی درخت اور جھاڑ کے پتے. آدم و حوا اس کی اصل ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. توجہ ہے نا؟ اسی لیے اصل کون ہوئے؟ اصل آدم ہوئے. آدم سے سب کچھ چلا. آدم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. مٹی نہ ہوتی آدم نہ ہوتے. مٹی نہ ہوتی تو یعنی ہماری اصل آدم، آدم کی اصل مٹی. اللہ نے آدم کو تراب سے خلق کیا. تراب ہے تو آدم ہے، آدم ہے تو آدمیت ہے. لیکن تراب کی اصل کون ہے؟ کہ ابو تراب ہے تو تراب ہے. تراب ہے تو آدم ہے، آدم ہے تو آدمیت ہے. یعنی اس پوری پھیلی ہوئی دنیا میں جو کوئی سانس لے رہا ہو اس کے وجود کی اصل علی ہے. اگر وجود علی نہیں ہوتا تو آج زمین پر بشر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے کہا اب تم ہو اور اپنی زندگی میں عبادت انجام دے رہے ہو اور پھر اس عبادت کی تم ہم سے کچھ جزا چاہ رہے ہو تو یہ نہ تمہاری عبادت ہوتی نہ تم ہوتے اگر علی نہیں ہوتا. اس سبب سے اس نے عبادتوں کی شرط علی کی محبت کو قرار دیا کہ جو اس محبت میں عبادت کر رہا ہے وہی آدمی اور انسان ہونے کا حق ادا کرے گا. یعنی الفت علی اگر اختیار نہیں کی تو متقی، مومن، مسلمان، موقن، ان ساری چیزوں پر بعد میں بحث ہوگی. اگر محب علی نہیں ہے تو آدمی کہلانے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ آدم سے آدمی ہوا، آدم تراب سے ہوا اور تراب ابو تراب سے ہے. اسی لیے ابو تراب اصل بشر تنتشرون ہے جو آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. پروردگار عالم نے کہا دیکھو تم اپنی کسی بھی عبادت کی ہم سے جزا نہیں چاہ سکتے جب تک کہ تم اس کا شکر اور احسان نہ مانو جس کی وجہ سے تمہارا وجود ہوا ہے. یہی ہے مودتا فی القربہ کہ ہم تمہیں ان کی مودت کا حکم دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. اصل ہے، روٹ ہے. انسانوں کی جناب آدم روٹ. قرآن نے ایک اور چیز کو بیان کیا کہ بھئی اب یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، چاند سورج ستارے ساری چیزیں، یہ سب کچھ جو اتنی تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہے، ان تمام پھیلی ہوئی چیزوں کی اصل ایک نقطہ ہے نا؟ توجہ. سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی کہ بھئی بگ بینگ ہوا، ایک نقطہ تھا، یہ کائنات بن گئی. آسمان اور زمین یہ سب کچھ نہیں تھے، نقطے سے ان کا آغاز ہوا. نقطہ اس کائنات کی اصل ہے. اگر نقطہ نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ پھیلتی. تو یہ کائنات فرع ہوئی، نقطہ اصل ہوا. لہذا اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز کو ضروری ہے کہ اس نقطے کا احسان مانے. توجہ نا؟ اگر نہیں مانے گا تو اسے وجود میں آنے کا حق نہیں ہے. اس اصل اور پہلے نقطے کو مولا نے کہا انن نقطۃ دائرۃ الوجود، میں وجود کے دائرے کا وہ نقطہ ہوں جس نقطے سے کائنات پھیلی ہے.
یعنی ایک قدم بات اور آگے بڑھ گئی. اب آدمی پر بحث نہیں کی جائے گی. اگر علی کی محبت نہیں مانتا تو اسے پتھر بھی کہلانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ پتھر بھی اسی اصل سے پھیل کر وجود میں آیا. توجہ ہے نا؟ وہ کون ہے؟ وہ اصل ہے. بہت ہی زیادہ حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے جس میں مولا نے خود کو نقطہ کہا. کس چیز کو کہتے ہیں نقطہ؟ نقطہ کسی بھی چیز کے آغاز کو کہتے ہیں. اپنے ایک خطبے میں مولا بیان فرماتے ہیں کہ نقطہ مظہر ذات ہوتا ہے. یعنی نقطہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی ذات اپنا پتہ دے. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ دیکھیے کوئی بھی ذات کیسے پہچانی جائے گی؟ کوئی بھی ذات اپنے کمال سے پہچانی جائے گی، اپنی صفت سے پہچانی جائے گی. خداوند عالم آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا، کانوں میں اس کی آواز نہیں آئے گی، سونگنے میں چکھنے میں نہیں آئے گا، اسے چھوا نہیں جائے گا. انسان کے پانچوں حواس سے بالا تر اس کی ذات ہو گئی تو ہماری عقل اسے نہیں پہچان پاتی. کہا وہ کیسے معلوم چلے کہ بھئی وہ موجود ہے کہ نہیں؟ کہا ہم اپنے وجود کا پتہ اپنے کمال سے دیں گے، اور اس ذات مقدس نے اپنے کمال کو نقطہ کہا. مولا فرماتے ہیں نقطہ ذات کا مظہر ہوتا، یعنی نقطے سے کسی کے ہونے کا پتہ چلتا. ایگزامپل کہ ایک سفید کاغذ ہے، بالکل بلینک، اس پہ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی اس پر نظر پڑے تو کیا آپ کا ذہن کسی کی طرف جائے گا؟ کسی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ وہ پیپر بلینک ہے. لیکن جیسے ہی اس کاغذ پر ایک نقطہ بنا تو اب آپ کا ذہن جائے گا کوئی ہے یہاں جس نے اس کاغذ پر نقطہ بنایا. یعنی سامنے آیا نقطہ اور پتہ دیا باطن میں رہنے والے کا. مظہر بنا نقطہ اور پتہ دے رہا ہے اس کے باطن کا. جسے یہ ریلیشن سمجھ میں آئے اسے توحید میں علی کا مظہر خدا ہونا سمجھ میں آئے گا کہ بھئی خدا سامنے نہیں آتا، لیکن اس نے علی کو اپنے ذات کی مظہر بنا کر بھیج دیا، اپنے ذات کا مظہر بنا کر بھیجا، جسے دیکھ کر لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے باطن میں وہ ہے. یعنی جس کی رسائی علی تک نہیں، جو علی تک نہیں پہنچا، وہ خدا تک نہیں پہنچتا، کیونکہ خدا حواس میں آتا ہی نہیں. لہذا دلیل کے ذریعے سے اسے پہچانا جانا ضروری ہے. اسی دلیل کو جو ذات کی مظہر بنے وہ نقطہ ہے. مولا نے کہا میں نقطہ ہوں. لیکن کتنی غور کی بات ہے کہ اگر ایک کاغذ پر ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی، آنکھ ناک نقشہ جیسے چہرہ ہوتا ہے کسی کا اگر ویسی ہوتی، تب بھی کسی کا پتہ ملتا ہے نا. ایک فیس اترا ہوا ہے، آپ نے فیس کو دیکھ کر کہا بھئی کوئی ہے جس نے یہ بنا دیا. تو پھر جب فیس سے بھی باطن میں کسی کا پتہ چلے گا تو نقطے کی کیا خاصیت ہے؟ کہ نقطے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کاغذ پر فیس ہوتا تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ جس نے اس پر اتارا ہے یہ اسی کی تصویر ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ یعنی فیس اگر بنا ہوا ہو تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ شاید اتارنے والا بھی ایسا ہو، کیونکہ صورت کشی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. اسی لیے صورت نہ ہو، کیونکہ اگر صورت ہوتی تو دیکھنے والا اللہ کو بھی شکل و صورت والا تصور کر لیتا. لہذا صورت نہیں چاہیے تاکہ اس پر، اس کی شان توحید پر کوئی حرف نہ آئے کہ اسے شکل و صورت والا سمجھنے لگے. اسی لیے اس نے کہا نہیں صورت نہیں چاہیے. کہا بھائی ٹھیک ہے، پھر اب کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، کوئی الفابیٹ ہی لکھ دو، بی لکھ دو.
वाई लिख दो, कोई एक लेटर लिख दो। का नहीं, लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लेटर लिखा जाए तो देखने वाला उसकी तरफ हुरूफ की निस्बत दे देगा, तो यानी उसके वजूद को लेटर्स में कैद कर देगा कि शायद उसका नाम डी से आता हो। तो खुदा ने कहा हमारी तरफ हुरूफ की निस्बत हमें नहीं चाहिए, लिहाजा लेटर नहीं चलेगा। तो कहा भाई ठीक है, लेटर नहीं चाहिए तो कोई नंबर लिख दो, 4 लिख दो, 1 लिख दो। कहा हमें 1 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो नंबर वहां लिखा हो तो देखने वाले के लिए गुंजाइश बनेगी कि शायद इसके पीछे कोई ऐसा वजूद है जिसका अदद 4 हो, या चाहे जिसका अदद 1 हो, क्योंकि निस्बत अदद से जुड़ रही थी, इसीलिए उसने कहा हमें नंबर भी नहीं चाहिए। कहा ठीक है, आपको लेटर नहीं चाहिए, तस्वीर नहीं चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, कोई एरो ही बना दे, राइट तरफ, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे का कोई एरो बना दे। कहा हमें एरो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एरो बन जाए तो किसी डायरेक्शन की गुंजाइश हमारे लिए पैदा हो जाएगी। तो जो कर रहे हैं, किसी सिमत की गुंजाइश हमारी तरफ पैदा हो जाएगी। अब क्योंकि वो किसी सिमत और डायरेक्शन में आता ही नहीं, इसीलिए उसे एरो नहीं चाहिए थी। कहा भाई जब कोई भी चीज ऐसी है कि अगर उतार दी जाए तो आपकी तौहीद के शान के एतबार की नहीं है, और फिर आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा बने कि जिसकी वजह से मेरे वजूद का पता चले, तो आखिर वो क्या हो सकता है जो उसकी तौहीद के मेयार को बाकी भी रखे और उसके वजूद का पता दे। लिहाजा उसने कहा कि हम अपने वजूद की दलील के लिए एक नुक्ता पेश कर रहे हैं। अब वो नुक्ता न चेहरा है, अब ना वो नुक्ता कोई नंबर है, ना वो कोई लेटर है, ना वो कोई डायरेक्शन है। किसी भी एतबार से परवरदिगार आलम के वजूद की शान और उसकी अजमत को ठेस नहीं पहुंचाते हुए उसके वजूद की जो दलील बने वो सिवाय नुक्ते के और कुछ भी नहीं हो सकता था। इसीलिए अली ने कहा मैं नुक्ता-ए दायरतिल वजूद हूँ। तो जो है, लेकिन एक और बात, एक नज़ाकत का पहलू है इसमें कि भाई एक डॉट हमने डाल दिया वाइट पेपर पर, तो एक चीज़ होती है कि उसका कोई कलर होगा। वाइट पेपर पर ब्लैक डॉट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, यानी किसी ना किसी कलर का तो होगा वो डॉट। अब देखने वाले ने कहा शायद इसके पीछे जो है वो इस कलर का हो, तो अब क्या करे अगर उसके वजूद को कलर से भी बेनियाज करना हो, तो क्या होगा? मौला का ये जुमला मदद करते हुए आगे आया, अनन नुक्ततो दायरतिल वजूद, मैं वजूद के दायरे का नुक्ता हूं। यानी दायरा मतलब सर्कल, वजूद के सर्कल के बीच का नुक्ता। और सर्कल के नुक्ते की खासियत ये होती है कि सर्कल के बीच में नुक्ता होता ही नहीं। तो जो है ना, यानी आपको जो अगर किसी ने सर्कल बना दिया तो उसके बीच में नुक्ता नहीं उतारा जाता। सर्कल के दायरे से पता चलता है कि इसके बीच में ये नुक्ता है, हालांकि वो नुक्ता गायब होता है। भाई कैसे पहचानते हैं? यानी मैथ्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो स्कूल में हमने भी पढ़ा है, आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें मालूम करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है। का कैसे मालूम करें? का सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करने के लिए आपको यह देखना होगा कि वो सर्कल किस चीज पर गोल घूम रहा है। यानी अपने ही मकाम पर, अपनी ही एक्सिस पर जब वो गोल घूमता है तो जिस मरकज पर वो गोल घूम रहा है वो उसका सेंटर होता है। इसका दूसरा तरीका यह है कि एक ऐसा नुक्ता दरमियान में कहीं जहां से सर्कल के चारों तरफ का दायरा डिस्टेंस में बराबर हो तो वो उसका सेंटर होता है। यानी उतरा हुआ सिर्फ सर्कल होता है,
نقطہ اترا ہوا نہیں ہوتا، لیکن دائرے سے پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں ایک نقطہ ہے جو اس سرکل کا مرکز ہے، حالانکہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہے۔ اور اس کا دکھائی نہیں دینا اسی لیے ضروری تھا کہ اگر دکھائی دیتا تو جس بھی کلر میں دکھ رہا ہے اس کلر کی گنجائش توحید کے لیے پیدا ہوتی، لہٰذا اللہ نے دائرۃ الوجود کے نقطے کو پردہ غیب میں رکھا۔ اور اب اس نقطے کی خاصیت یہ ہے کہ نہ نمبر ہے، نہ لیٹر ہے، نہ چہرہ ہے، نہ ڈائریکشن ہے، نہ کلر ہے، نہ کوئی چیز، لیکن کسی کے ہونے کے وجود کی دلیل ہے۔ توجہ، اس نقطے کو کہتے ہیں اصل۔ بات شروع وہاں سے ہوگی، اسی لیے فرمایا گیا کہ سمٹ کر قرآن نقطے میں آتا ہے۔ نقطہ پھیل جائے تو قرآن ہوتا ہے، قرآن سمٹ جائے تو نقطہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ میں ہوں، جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ توجہ، یعنی نقطہ، علی کا نقطہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر علی نقطہ نہ ہوتا تو آج کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوتا، اگر علی نقطہ نہ ہوتا تو کوئی قرآن بھیجنے والا ہی نہ ہوتا، یعنی اس کی ذات ہوتی لیکن وہ قرآن نہیں بھیجتی۔ اس نے قرآن کو بھیجا ہے کیونکہ نقطہ ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ نقطہ ہے۔ آغاز ہے قرآن کا، بھئی کتنی عجیب چیز، دیکھیے نقطہ کیا ہے؟ یعنی اوریجن کسی بھی چیز کا۔ پہلا حرف جو عربی میں وہ ہے الف، اس کے اوپر ہوتا ہے حمزہ۔ اس کی اصلیت کیا؟ کہ جب تین نقطے ایک کے اوپر ایک ہو تو الف ہوتا ہے، وہ الف لیٹ جائے اس پہ ایک نقطہ لگے تو وہ بے ہوتا ہے، ایک نقطے کا اور اضافہ ہو تو تے ہوتا ہے، ایک نقطہ اور بڑھا دیا جائے تو سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی نقطوں کی ترتیب سے حروف بنتے ہیں۔ توجہ، الف بھی بن گیا، بے بھی بن گیا، تے سے جیم ہے خے بن گیا، نقطے جمع ہو رہے ہیں، ایک ایک حرف بن رہا ہے۔ اور جب کوئی ایک حرف بن جائے تو اس ایک حرف کی ایک آواز ہوتی ہے۔ اگر بے بن گیا تو بے کی آواز ہے با، اگر تے بن گیا تو تے کی آواز ہے تا۔ تمام حروف کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی آواز ہے، لیکن نقطے کی کوئی آواز نہیں ہے۔ نقطہ اپنے وجود میں خود خاموش ہے، لیکن آواز والے حروف کی اصل ہے۔ خاموش نقطہ آواز والے حروف کو پیدا کر رہا ہے، اور یہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ نقطے کے جو دو چہرے ہیں، ایک اس کی طرف، ایک مخلوق کی طرف۔ مخلوق ہے جو خاموشی سمجھتی نہیں، اور خالق ہے جو بات کرتا نہیں۔ لہذا خالق و مخلوق کے درمیان میں اس نقطے کا ہونا ضروری ہے جو خود خاموش ہو لیکن آواز والے حروف پیدا کرے۔ تو یہ جو درمیان میں ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کی خاموشی کو سنتا ہے اور مخلوق میں آواز والے الفاظ پیدا کرتا ہے، تاکہ انسان کو پتا چلے کہ وہ اپنی خاموشی میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر درمیان میں نقطہ نہیں ہوگا تو وہ خاموش رہے گا، یہ بولنے والے رہ جائیں گے، نہ اس کی ان سے بات ہو پائے گی، نہ اس کی ان سے بات ہو پائے گی۔ اور یہ دونوں میں رشتہ نقطے نے آ کر جوڑ دیا۔ مولا فرماتے ہیں وہ بے بائے بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں، یعنی میں وہ ہوں جو اس کی خاموشی کو الفاظ میں ڈھالتا ہے تاکہ مخلوق کو سمجھ میں آئے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔
اور جب یہ مناجات اور دعائیں کر کے الفاظ کہتے ہیں تو لفظوں کو لے کر خاموشی میں بدل کر میں اس تک پہنچاتا ہوں تاکہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اس تک پہنچ جائے. درمیان میں نقطہ ہو تو خاموش، نقطہ نہ ہو تو خاموشی اور گفتگو کا کوئی کنیکشن ہی باقی نہیں رہ جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہاری کوئی عبادت اور اس کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو بندوں سے علی کے بغیر جڑ رہا ہو. اسی لیے ہر کسی پر اس نے محبت علی کو واجب قرار دے دیا. بھائی توجہ ہے نا؟ یعنی روٹ کسے کہتے ہیں، اصل کسے کہتے ہیں، جس پہ بات چل رہی ہے. قرآن لفظوں میں بات کرتا ہے، اس کی آواز ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ آواز ہے، ایک سینٹنس بن گیا. لیکن اس نے تو یہ سینٹنس کہا نہیں، کیونکہ وہ تو کہتا ہی نہیں، بھئی اس کی زبان ہے ہی نہیں. تو پھر جب اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو آخر یہ الحمدللہ رب العالمین کا وجود کیسے آیا؟ نقطے نے اس کی خاموشی کو پڑھا اور اس کی خاموشی میں جو الفاظ تھے وہ نقطہ جمع ہو کر آہستہ آہستہ بننے لگ گیا الحمدللہ رب العالمین. حالانکہ اپنے وجود میں خاموش ہے. بائے بسم اللہ کا نقطہ خاموش، اور بعد میں آنے والا قرآن آواز والا. لیکن نام جب دیا گیا تو کیسے؟ اس آواز والے قرآن کو کہا گیا قرآن صامت، اور خاموش نقطے کو کہا گیا قرآن ناطق. ابھی جو خاموش ہے وہ ناطق کیسے ہوا، اور جو بول رہا ہے وہ صامت کیسے ہوا؟ کیونکہ اسی کی خاموشی جب اس کے ذریعے سے ترجمہ بن رہی ہے تو وہ قرآن ناطق ہوگا، اور اس میں خود اپنے آپ سے بولنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے یہ قرآن صامت ہوگا. توجہ، یہ ہے کسی شے کی اصل. میرا سلام ان ہستیوں پر جو اصول الکرم ہے، جو اکرام کی جڑیں ہیں، جہاں سے بات شروع ہوئی. اس کا ریزن قرآن نے بیان کیا. دیکھیے 2 لفظ ہیں. بین سمٹی ہوئی ہو، اگر بینز کہتے کسے؟ کہتے ہیں کسی بھی وجود کے کمپریسڈ فارم کو. سمٹ کر اگر کمپریس کر کے بنایا جائے، سمیٹ لیا جائے تو بینج ہے. اگر اسے پھیلایا جائے تو درخت ہے. یعنی اتنا بڑا درخت بینج میں تھا اور بینج سے پورا درخت باہر آیا. کہا اتنا بڑا، لیکن تھا کہاں؟ کہا تھا بینج میں. یہ خدا نے اپنی قدرت کے معجزے دکھائے. کہا اتنا زیادہ سمٹا ہوا تھا، ہم نے چاہا تو اسے گلشن میں بدل دیا. لیکن اس کے لیے جو طریقہ اس نے رکھا کہ یہ جو کمپریسڈ بینج ہے، جب اسے زمین میں بو دیا جائے گا اور وہ اپنے وجود کو جب تراب میں فنا کر دے گا تو وہ کمپریسڈ بینج پھیلنا شروع کرے گا، اور پھیلتے 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 ایک بہت بڑا شجر ہو جائے گا. یعنی جب اس نے الفت تراب میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تو تراب نے اس کے فنا ہونے کا اسے بدلہ یہ دیا کہ جسے دنیا ختم ہو رہا ہے سمجھ رہی تھی، اسے دوبارہ پیدا کر دیا. اور اب کے جو پیدا ہوا تو ہزاروں اور بینج لے کر پیدا ہوا. یعنی ایک بینج جس نے اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کیا، اس کے بدلے میں لا تعداد بینجیں باہر آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین درختوں سے بھر گئی. کوئی سوچے کہ جب تراب کے ظرف کا یہ عالم ہو کہ ایک فنا ہونے والے کو ایسا بدلہ دے دیتی ہے، تو جب کوئی وجود اپنے آپ کو ابو تراب میں فنا کر دیتا ہے تو ابو تراب اسے اس کا بدلہ یہ دے گا کہ جس بدلے کے آگے زمین پر موجود بینجوں کو اگر شمار کیا جائے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جذبہ فنا تراب کی خاطر اس نے اسے بنایا. قرآن نے دونوں کو
ایک ایک لفظ دیا. وہ لفظ ہے، ایک لفظ ہے رتخ، ایک لفظ ہے فتح. رتخ اور فتح. رتخ کسے کہتے ہیں؟ رتخ کہتے ہیں کمپریسڈ فارم کو. فتح کسے کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں پھیلاؤ کو. بینز کو رتخ، درخت کو فتح یہ کہا جاتا ہے. اس نے کہا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتخا ففتحناہما. کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آسمان اور زمین کسی زمانے میں رتخ تھے، ہم نے انہیں فتح کیا. یعنی ایک بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ کے ذریعے سے نقطے میں سمٹے ہوئے آسمان اور زمین پھیل گئے. تو یہ جو آج سٹیج جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اسے کہتے ہیں فتح. لیکن جو بینز تھا پہلا نقطہ اسے کہا جائے گا رتخ. توجہ ہے نا، رتخ کو اس نے فتح میں بدل دیا. جو رتخ کو فتح میں تبدیل کرے اس پروسیس کو فطر کہتے ہیں. فطر یعنی کسی چیز کا پھاڑنا، یعنی جو جنرل ترجمہ کیا جاتا ہے. اس نے پھاڑ کر اسے پھیلا دیا. نقطہ جو سمٹا ہوا تھا اسے پھاڑ کر پھیلا دیا گیا. اس پروسیس کو کہتے ہیں فطر. جو رتخ کو فتح میں تبدیل کرے وہ فطر ہوا. جو پروسیس فطر والے اس پروسیس کو جو انجام دے اسے کہتے ہیں فاطر. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فاطر. فاطر یعنی فطر انجام دینے والا. فاطر یعنی رتخ کو فتح کرنے والا. یعنی فاطر اسے کہتے ہیں جس نے نقطے سے قرآن پھیلا دیا، جس نے بین سے درخت پھیلا دیے، جس نے نقطے سے کائنات کا وجود دیا. جہاں کہیں بھی کسی چھوٹی سی چیز کو اگر آپ بہت بڑی چیز میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے فاطر ہے جو رتخ کو فتح کر رہا ہے. لیکن وہ فاطر کسی بھی رتخ کو فطر میں نہیں بدلتا، بلکہ اس رتخ کو فتح کرنے کے پیچھے فاطر کا ایک ریزن ہوتا ہے. فاطر کے اس ریزن کو کہتے ہیں فاطمہ. یعنی توجہ ہے کہ اگر بیج آپ نے زمین میں بو دیا، کئی برس گزر گئے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن کہیں ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بیج بو دیا اور 4 دن کے بعد پودا نکل گیا. مطلب خدا نے ہر جگہ رتخ کو فتح نہیں کیا، کہیں کہیں کیا کہیں نہیں کیا. اب جب کہیں کر رہا ہے تو جہاں کر رہا ہے وہاں پر وہ فاطر ہو گیا. تو اب جب یہاں فاطر ہوا تو آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں فاطر ہوا؟ تو فاطر کے پیچھے کے ریزن کو کہا جاتا ہے فاطمہ. یعنی اگر فاطمہ نہ ہو تو فاطر کسی بھی رتخ کو فتح میں نہیں بدلے گا. جتنے بھی رتخ ہیں وہ ویسے ہی رہ جائیں گے اور فتح کا سہارا کسی کو نہیں ملے گا. کیونکہ فاطمہ ہے اسی لیے رتخ کو فتح میں بدلا جا رہا ہے. کیونکہ فاطمہ ہے اسی لیے وہ نقطہ قرآن میں پھیل گیا. کیونکہ فاطمہ ہے اسی لیے وہ بیج درخت میں بدل گیا. کیونکہ فاطمہ ہے اسی لیے نقطے سے کائنات کا آغاز ہوا. یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وہ نقطہ ویسا ہی سمٹا ہوا رہتا، وہ کبھی قرآن نہیں ہوتا. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو وہ بیج ویسا ہی رہ جاتا، وہ کبھی شجر میں نہیں بدلتا. کیونکہ فاطمہ اس وجہ کا نام ہے جس سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھیل کر بہت بڑی ہو رہی ہے اور مخلوق کے لیے زندگی کا سہارا بن رہا ہے. اسی لیے فاطمہ ہے پوری کائنات کے پیچھے کی وہ اصل، جس اصل کی وجہ سے کائنات کو پھیلایا جا رہا ہے. تو جب زائر زیارت جامعہ میں سلام کر رہا ہے اصول الکرم کہہ کر کہ کرم کے پھیلانے والے اصول پر میرا سلام، وہ اصول کوئی اور گھرانہ نہیں ہے بلکہ اس فاطمہ کا گھرانہ ہے جو ہر اصل کی وجہ ہے. بھئی توجہ ہے. یعنی اسی لیے خدا نے کیا کیا؟
पत्तों पर सैयदा के घराने की मोहब्बत वाजिब, फलों पर सैयदा के घराने की मोहब्बत वाजिब, फूलों पर वाजिब, कंकर पर वाजिब, पत्थर पर वाजिब, मिट्टी पर वाजिब, पानी पर वाजिब, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, कहकशाएं, दरख्शाएं, जो कुछ भी है सब पर वाजिब। किसी को भी उसने सैयदा के घराने की मवद्दत से बरी नहीं रखा। का आखिर इन तमाम चीजों को, भाई कंकर पत्थर है, जानी नहीं उसमें, का परवरदिगार फिर तूने इन पर भी मवद्दत अहले बैत को वाजिब क्यों रखा? कोई तो रीजन हो। का क्योंकि ये कंकर और पत्थर नहीं होते अगर पीछे वो रीजन न होता जिसकी वजह से हमने फैला कर ये कायनात पैदा की। लिहाजा कायनात में मौजूद हर जर्रे पर उसने मवद्दत अहले बैत को वाजिब किया कि तुम्हारी असल ये है, लिहाजा जरूरी है कि इनसे मवद्दत करो। तो जाहिर ने जब उसूल अल करम कहा तो उससे रसूल का घराना मुराद नहीं है, उससे सैयदा का घराना मुराद है। मेरा सलाम उन हस्तियों पर जो करम व इकराम की असल है, जिनके बगैर किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं। भाई नुक्ता न फैलता, न वो कुरान होती, न वो कुरान होता, न उसमें इबादत का हुक्म होता, न इबादत के हुक्म होते, न लोग इबादत गुजार बनते, ना कोई दुआ करता, ना मुनाजात होती, ना ज़ियारतें होती, ना आयतें होती, ना हदीसें होती, कुछ भी नहीं होती। आज हम पढ़ने के लिए नमाज खड़े हुए और जब हम क़याम में आए तो हमने शुरू की नमाज़ों का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तकरार ने, इसकी तिलावत ने हमें आबिद बना दिया। हमने कोई आयत उठाई, कोई दुआ उठाई और उसकी वजह से हम आबिद हो गए। सारी ज़िंदगी अपनी कुरान पढ़ते रहे और जब मरने के बाद पहुँचे तो उस कुरान की तिलावत ने हमें आबिद करार दिया। यानी हम अपनी जज़ा जो जन्नत में पाएंगे, उस जज़ा के पीछे जितनी भी इबादतें हैं वो कुरान के फैलाव की वजह से है। ना कुरान फैलता, ना इबादतें होती, ना हम आबिद होते। कुरान फैला तो इबादतें हो रही है। यानी हर आबिद की इबादत पर सैयदा का एहसान है कि अगर वो कुरान को ना फैलाती तो आज कायनात में कहीं कोई अल्लाह की इबादत करने वाला ना होता। जो मलकूत तस्बीह पढ़ रहे हैं, जो अजिन्ना, जो इंसान, जो सारी मखलूक इबादत कर रही है, इन सब के पीछे फातिमा वजह है। इसीलिए उन्हें कहा उसूलुल करम है ये, कि जिनके फैलाव की वजह से खुदा के करम का रास की तवज्जो मखलूक की जानिब हुई। भाई बात क्लियर है ना? अजीब तो नहीं? असल कहते हैं रूट को, करम कहते हैं उसके करम को। वो करम नहीं करता बंदों पर अगर बंदे इबादत ना करते। क़यामत के दिन अगर वो किसी को जन्नत में पहुंचा रहा है तो कोई तो रीज़न है जन्नत में पहुंचाने का ये नेक बंदा था, इसे जन्नत में पहुंचाकर मैं अपने करम को ज़ाहिर करूँगा। खुदा ने हमें जन्नत में डालकर दाखिल करके करम किया, लेकिन ये करम ना करता अगर हम इबादत ना करते, और हम इबादत ना करते अगर कुरान ना फैलता, और सैयदा अगर ना होती तो कुरान ना फैलता। यानी कुरान फैला सैयदा की वजह से, हमने इबादत की सैयदा की वजह से, और उस इबादत के बदले में हमें करम मिला सैयदा की वजह से। इसीलिए सैयदा के घराने को उसूल अल करम कहा जाता है। भाई देखिए, कुरान सामित का फैल कर सामने आता तो बहुत छोटी चीज है। अगर इससे आगे बढ़ जाए एक मंजिल तो वो हर शय की हकीकत है। वो कौन सी मंजिल है? जिसमें रसूल अकरम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। खिदमत में आपकी शायद दूसरी मजलिस में अर्ज़ हुआ कि जब अहले बैत के लिए लफ्ज़ खल्क़ आता है तो उसके माना पैदा होने के नहीं होते, उसके माना सामने आने के होते।
اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہوتے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں تھے تو پیدا ہوئے، توجہ ہے نا، کیونکہ یہ نہیں ہونا اور ہے ہونا اور نہ ہونا یہ خدا کی مخلوقات ہے۔ نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے، یعنی خدا کی خلقت میں اگر آپ کسی کمپلیکس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا کیا بنایا، تو ہم ہیں، جانور ہیں، انسان ہے، کا یہ مخلوق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر کسی کمپلیکس مخلوق کو دیکھیں، جیسے سمندر کے کچھ جانور، ایسی مچھلیاں کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، کچھ بھی ان کے بدن میں نہیں ہوتا، ٹرانسپیرنٹ، لیکن زندہ۔ کہا بھئی یہ کیسے؟ کہا یہ لطیف مخلوق ہے۔ لیکن اور لطافت میں آپ جائیں، یہ لکڑی میٹر ہے، یہ اسپیس ہے، تو یہ اسپیس کیا ہمیشہ سے ہے؟ ہمیشہ سے نہیں ہے، خدا نے میٹر کے ساتھ اسپیس کو پیدا کیا۔ اب کتنی زیادہ لطیف مخلوق ہے یہ اسپیس۔ وہ اس وقت تھا جب نہ یہ تھا نہ یہ تھی، نہ میٹر تھا نہ جگہ تھی، لیکن وہ تھا۔ اب ہماری عقل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی میٹر بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ لیکن وہ ہے جو ان دونوں سے پہلے، خشکی بھی نہیں تھی، تری بھی نہیں تھی، مگر وہ تھا، روشنی نہیں تھی، اندھیرا نہیں تھا، مگر وہ تھا، حرکت نہیں تھا، حرکت نہیں تھی، سکون نہیں تھا، مگر وہ تھا۔ ہماری عقل قید ہے کہ یا تو سوکھا ہوا ہو یا بھیگا ہوا ہو۔ اس نے کہا بھائی دونوں نہیں ہے، مگر ہمیں ہے نا، اس نے اعلان کیا، لہذا اس نے امام مبین اس ہستی کو کہا جس کے احاطے میں ہر خشک و تر ہے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا امام مبین اس وقت سے ہے جب نہ خشک تھا نہ تر تھا، جب نہ میٹر تھی نہ اسپیس تھا، اسپیس تھی نہ میٹر تھا، ویسے ہی نہ ہونا تھا نہ نہیں ہونا تھا، لیکن وہ تھے۔ اسی لیے ان کے لیے خلقت کے معنی میں ہونا نہیں لیا جائے گا، سامنے لایا گیا، مخلوق کے سامنے تعارف کرایا گیا، اسے کہتے ہیں ان کا خلق۔ توجہ ہے؟ یہ پہلی کیفیت رسول نے بیان کی۔ میں فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی واحد کے نور سے ہے۔ میں توجہ ہے، ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایسا ترجمہ نہیں ہوگا، غلط ہے۔ ٹکڑے کا لفظ بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے۔ انا میں، و علی اور علی، من ہے کسی سے، نور واحد ایک نور سے، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ یعنی اگر بالکل بیسک ترجمہ کیا جائے تو بھی یہ ہوگا کہ میں اور علی ایک نور سے ہے، دو اور ٹکڑوں کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس واحد کے ترجمے میں آگے بڑھے تو واحد پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تب ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اور علی واحد کے نور سے ہے۔ دونوں نور واحد سے ہے، یعنی ایک مرکز جہاں سے یہ دو آئے۔ توجہ رہے بہت، اصول الکرم پر بات چل رہی ہے۔ میرا سلام ان ہستیوں پر جو اصول الکرم ہے، اس ایک مرکز سے یہ دو ظاہر ہوئے، تو ہم نے پہچاننا شروع کیا، ہاں یہ محمد ہے، یہ علی ہے۔ صلوات بارگاہ الہی۔ ہمارے تعارف کے لیے پیش کیا گیا سامنے، دیکھو یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ وسیع ہے۔ یہ ہماری عقل کے تقاضے ہیں، یہ ان کی پیورٹی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے اوریجنل فارم پہ چلے جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ من والے نور کہاں ہیں اور واحد کہاں ہے۔ اگر وہ اپنے پیور فارم پر چلے جائے تو ہم کنفیوز زندگی بھر ہوتے رہیں گے کہ وہ واحد کون سا ہے اور واحد سے جو من ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں۔
لیکن ہماری عقل کو نظر میں رکھ کر سامنے دو ظاہر ہوئے، نبی اور وسیع. یہ جو دو ظاہر ہوئے، یہ دو ان نمبر نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ جیسے ایک کے بعد والا دو ہوتا ہے ویسے ہی یہ دونوں ہیں، تو اس نے اہل بیت کو نہیں پہچانا. وہ دو نمبر نہیں ہے جیسے ایک کے بعد والا دو ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ دو کب 5 ہو جائے پتہ نہیں چلتا، اور وہ 5 کب 14 ہو جائے پتہ نہیں چلتا. سمٹ کر اگر آئے تو 14 کو محمد کہا جاتا ہے، محمد اگر پھیل جائے تو اسے 14 کہا جاتا ہے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر 1 اور 14 برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمبر نہیں ہے، وہ صرف ہماری تمیز کے لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ وسیع ہے. لیکن اگر وہ اپنی اصل میں پلٹ جائے واپس تو پھر واحد ہو گئے. ہے نا وہی بات؟ میں اور علی واحد کے نور سے ہے تو ہمارے سامنے دو ہے، لیکن اگر واپس مل جائے تو پھر واحد. ہماری عقل کے لیے بتایا گیا کہ ہاں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک ریزن رکھا. میں اور علی ایک نور سے، واحد کے نور سے ہے. اب کہاں تھے ہمیں نہیں معلوم، کب سے تھے ہمیں نہیں معلوم، کیسے تھے ہمیں نہیں معلوم. اینا، الا، فی، کیفا، یہ تمام الفاظ وہ ہے جو اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے. کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ کہاں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ کس پر ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ کس میں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ کب سے ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ کب تک ہے. کیونکہ یہ جو الفاظ ہے یہ لفظ خدا کے لیے استعمال ہوتے ہی نہیں. بالکل وہی الفاظ اہل بیت کے سامنے جب آئے تو یہ الفاظ اہل بیت کے لیے استعمال ہوتے ہی نہیں، کیونکہ اینا نہیں تھا جب وہ تھے. اینا تو تب آیا جب سپیس بنی، جب مکان و زمان کا وجود ہوا، تب سے اینا اور الا شروع ہوا. لیکن جب وہ تھے تب اینا اور الا نہیں تھا، اسی لیے ان کے لیے الفاظ نہیں. ہماری سمجھ کے لیے کہا گیا، رسول نے فرمایا من نور واحد، جبکہ من ان کے لیے نہیں ہوتا، نہ من ہے نہ الہ ہے عقل انسانی کے لیے. لیکن ریزن دیکھیے، توجہ ہے، پھیل گئے. ہم دیکھ رہے ہیں نبی ہے، وسیع ہے، یہ دین کا سلسلہ چل کر آج تک بات آ گئی. ہم عبادت گزار بندے، مومن، متقین، یہ سب کی تقسیم ہو گئی، سب کچھ. لیکن اس ذات مقدس نے اپنی حدیث قدسی میں بیان کیا کہ یہ جو ہم کائنات پھیلا رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے. اور ارشاد ہوا لولا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے آسمان و زمین نہ ہوتے. آپ ہے، آسمان و زمین ہے. لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتا آپ نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتے. یعنی کائنات ہے رسول کی وجہ سے، رسول ہے علی کی وجہ سے. وجہ یعنی خلقت والی وجہ نہیں، ظہور والی وجہ. پھر آگے ارشاد ہوا کہ لولا فاطمۃ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں نہ ہوتے. یعنی یہ جو آپ دونوں واحد کے نور سے پھیل کر جو سامنے آئے ہیں، اس کے پیچھے کا ریزن جو ہے وہ فاطمہ ہے. اب قرآن پھیلا، کائنات پھیلی، شجر پھیلا، درخت پھیلا، کہا بھئی یہ سب تو بات کی باتیں ہیں، لیکن اگر یہ ریزن پیچھے نہ ہوتا تو علی اور رسول کا نور کبھی کائنات میں نہ پھیلتا.
تو جب نور نبی و علی ہی نہ پھیلے تو پھر کیا دین خدا پھیلے گا؟ پھر اس دین میں کیا عبادتیں پھیلے گی؟ پھر کیا کوئی عبادت کرنے والا ہوگا؟ پھر کیا اس عبادت کے بدلے اس پر کرم کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کرم کے پیچھے ہوتے ہوتے وجہ جا کر اس ایک ہستی تک مل جاتی ہے کہ جس کے ہونے سے یہ دونوں ہے۔ اس بیسک ریزن کو کہتے ہیں اصل، اور جو ہے یعنی وہ وجہ اور روٹ جس سے سب کچھ پھیلا۔ اسی لیے جب زائر نے کہا السلام علیکم یا اصول الکرم، اس سے مراد سیدہ کا گھرانہ ہوا جو خدا کے انعامات، اکرام اور نوازشوں کی اصل ہے۔ بات واضح ہے نا؟ لیکن میسیج مس نہ ہو، ذہن میں پہنچ گیا تو کافی ہے۔ اصول الکرم، زیارت کے ذریعے سے عرفان اہل بیت، کتنا قیامت خیز تحفہ ہے۔ زائر نے زیارت بھی پڑھی، ثواب بھی اسے مل رہا ہے، معرفت بھی اسے حاصل ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں جنت میں بھی وہی جائے گا۔ اس سے بڑا اور کیا کرم ہو سکتا ہے؟ جن کی زیارت نے ان پر اتنا کرم کرا دیا، انہی کو کہا جاتا ہے اصول الکرم۔ اس نے پوچھا مولا مجھے بتا دیجئے کوئی ایسا طریقہ جس سے سب کی زیارت ایک ساتھ ہو جائے۔ امام نے کہا زیارت جامعہ۔ کہا زیارت جامعہ میں جو عرفان اہل بیت بیان ہو رہا ہے، اس کی خاطر تو پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند اپنا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو سنا دے، کیونکہ جب اس زیارت کے جملوں سے تو گزرے گا تو لوگ تجھ پر جناب عیسیٰ کا الزام لگائیں گے۔ لہٰذا اعلان کر دے اپنے کلمے کا اور توحید کی گواہی دے، پھر ہماری زیارت کو شروع کرنا، کیونکہ اس زیارت میں عرفان اہل بیت کے سمندر پوشیدہ ہے۔ ایسا بڑا کرم، پڑھنے والے کو دنیا میں عزت مل گئی، پڑھنے والے کو آخرت میں عزت مل گئی، پڑھنے والے کو دنیا میں بھی راحت ملی، پڑھنے والے کو آخرت میں جنت مل گئی، خلق بھی ہم ہوئے، فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کرم زیارت کے ذریعے سے پہنچایا۔ اہل بیت کا مزاج ان کی نعمتوں کا مزاج ہے کہ نعمت ہی یوں پہنچاتے ہیں کہ جس میں بندے کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، ہر لحاظ سے آرام ہوتے ہوئے وہ کامیابی کی منزل پر جائے۔ انہی میں سے ایک ہے حسین کی مجلس۔ یعنی آپ اگر غور سے دیکھیں، ہمیں ہاتھ جوڑ کر بلایا جا رہا ہے، ہمیں عزت و کرم سے بٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں کو تبرک دیا جا رہا ہے، اور ہمارا ہی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں، عزت بھی ہمیں ملی، نعمت بھی ہمیں ملا، ثواب بھی ہمیں ملا، غذا بھی ہمیں ملی، رزق بھی ہمیں ملا، سب کچھ ہمیں ملا، ان کے نام کی وجہ سے۔ یہ ہے اصول الکرم، کرم کی جڑ۔ فرماتے ہیں رسول اکرم کی حسین کے غم میں بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آنکھ کو سرد کر دیتا ہے۔ پوری جہنم کی آنکھ حسین پر رونے والے عزادار کے ایک آنسو سے بجھ جاتی۔ کا ایک آنسو جو آنکھ سے کیا نکلا، جنت رونے والے پر واجب ہو گئی۔ کتنے بڑے کرم سے نواز دیا۔ رونے والے کی آنکھ میں نمی کیا آئی، رومال فاطمہ آنکھ تک آ گیا۔ گریا کا کتنا بڑا شرف انہیں دیا گیا۔ 7 محرم کی تاریخ آئی ہے، عزادار حسین پر رو رہے ہیں، فضاؤں سے حسین پر گریے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین کی مظلومی چھلک کر باہر آنے لگ جائے، یہ وہ تواریخ ہے۔
یہ وہ ایام ہے نام میں جس کے غربت پوشیدہ ہو۔ رسول فرماتے ہیں حسین پر اتنے مصائب ٹوٹ گئے، اتنی مصیبتیں ٹوٹ گئی، حسین پر اتنا زیادہ ظلم ہوا، حسین اتنا بڑا مظلوم ہے کہ اب اس کے نام سے ہی اس کی مظلومی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لشکر یزید حسین پر حملہ کر رہا تھا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین پر بھوک و پیاس طاری تھی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کی شہزادیوں کی بے پردگی کا سامان ہو رہا تھا، یہ کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں حسین کا نام لیا، اس نام میں یہ تمام مصیبتیں ظاہر ہو جائے، ایسا مظلوم حسین کا نام ہے۔ 7 محرم کی تاریخ نوشاہ کربلا کا ماتم ہوتا ہے۔ اللہ ہر دنیا میں کہیں ایسی بھی تقریب نکاح ہو کہ جہاں پر مسند نکاح سے اٹھنے کے بعد مبارکباد میں سوائے آنسوؤں کے نظر آنے کی اور کچھ نہیں۔ شہادت شہزادہ قاسم میں حسین کی بڑی غربت پوشیدہ ہے، کیونکہ امام حسن نے وصیت کی تھی اپنے فرزند سے، میرے لال جب تمہارے چچا پر بہت بڑی مصیبت کا وقت آ جائے تو یہ میں تعویذ تمہارے بازو پر باندھے دیتا ہوں، اس تعویذ کو کھول کر اسی وقت پڑھنا۔ روز عاشور قاسم نے محسوس کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی غربت میرے چچا کے لیے نہیں ہو سکتی، بابا کی وصیت کو یاد کر کے اب جو تعویذ کو کھولا اور چچا کے سامنے پیش کیا تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مظلومی پر قربانی کی بات کر رہا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھیا حسین، روز عاشور میری طرف سے قاسم تم پر قربان ہوگا، لہٰذا جب وہ میدان جنگ کی اجازت کے لیے آئے تو اسے نہ روکنا۔ لیکن یہ ایسا قیامت کا جملہ ہے کہ جس امام نے کہا کہ اگر روز عاشور میں ہوتا تو حسین تو اس غریب کا نام ہے کہ میں اپنی جان کو تجھ پر قربان کر رہا ہوتا۔ بھائی کی وصیت کو اپنی آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ حسین نے اپنی مظلومی کو اور بڑھایا، کہا کس طرح کا میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے لال سے کروں گا، اور جب وہ شہید ہوگا تو میں اپنی بیٹی کے گھر کے اجڑنے کا بھی ماتم کروں گا۔ شہادت قاسم میں قاسم کی شہادت بھی اور حسین کی مظلومی کے ایک پہلو کا بھی تذکرہ ہوا۔ میدان کربلا میں قاسم پہنچ گئے، قیامت کیا، آواز دی اپنے چچا کو، میرے چچا میرا سلام آخر قبول کیجئے گا، لیکن ہر شہید جب آواز دے رہا تھا تو انداز الگ تھا۔ قاسم نے جب آواز دی تو اس وقت ایک لفظ کا اضافہ قاسم نے کیا، کہا میرے چچا میری خبر کے لیے آئیے گا۔ یہاں سے حسین و عباس و علی اکبر مقتل کی جانب بڑھے، آنے میں جو تاخیر ہوئی تو قاسم نے اس لفظ کا استعمال کیا اور فرمایا میرے چچا العجل، کہا جلدی میری خبر کے لیے آئیے۔ اس العجل نے اس کیفیت کو بیان کر دیا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کے بدن کا کیا حال ہو رہا تھا، کہا جلدی میری خبر لیجئے۔ حسین کی آنکھوں میں شہادت علی اکبر سے پہلے یہ منظر بھی آیا کہ جب اس غریب نے اپنے بھائی کی نشانی کو زمین کربلا پر ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھا، ابا کے دامن کو بچھا کر حسین نے لاش ماتم حسین۔ یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں،
کیوں گلوں کی خوشبو سے سارا رن مہکتا ہے، پیرہن معطر ہے، کیا یہ کوئی دولہا ہے؟ چاند سا حسین چہرہ دھوپ میں چمکتا ہے، اور لہو کی دھاروں کا اس کے رخ پہ صحرا ہے۔ جب لگائی تھی مہندی اس کو پیاری بہنا نے، ماں لباس نو لے کر آئی اس کو پہنانے، سب براتیوں کے تھے آنسوؤں کے نذرانے، صبح کی تھی یہ باتیں شام کی خدا جانے، تشنگی کے صحرا میں آگ سی برستی ہے، بوند بوند پانی کو زندگی ترستی ہے، تشنہ کام دولہا ہے اور دلہن بھی پیاسی ہے، ہائے کیسی شادی ہے ہر طرف اداسی ہے، صبح سے کئی لاشیں لے کے آئے میدان سے، صبح سے کئی لاشیں لے کے آئے میدان سے، پر یہ لاش لانے کی شان ہی نرالی ہے، پر یہ لاش لانے کی شان ہی نرالی ہے، ایک ابا کے گوشے میں جس کی لاش آ جائے، اس کے جسم ہر پر گزری کیا خدا جانے، ہو گئی دلہن بیوہ، ہو گئی دلہن بیوہ، شہ کا دل تڑپتا ہے، ہر نفس وہی منظر چشم نم میں رہتا ہے، غش میں پرواہ ہے اور دلہن کو سکتا ہے، اب رضا قیامت ہے آسمان لرزتا ہے، یہ حسین مقتل سے کس کی لاش لاتے ہیں؟ السلام علیکم السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی اخیک والفضل العباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن الحسن، لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت بے، یا مولایا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا ونیس القرباء، السلام علیکم یا مقیس الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ یا رضا، السلام علیکم یا بنت موسیٰ ابن جعفر معصوم خم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان،
السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والملائکۃ والجان. الامان یا امام زماننا ھذا حجت ابن الحسن قائم المنتظر المہدی عجل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی